توریت کے نام یہودی توریت کو تورا عبرانی مطلب شریعت یا تعلیم کہتے ہیں اور اسے بائبل کا سب سے اہم حصہ تصور کرتے ہیں۔ توریت کا دوسرا عام نام موسیٰ کی کتابیں ہے۔ یورپ کی بعض ممالک میں ان کتابوں کو پیدائش اور خروج کے نام سے نہیں پکارتے بلکہ موسیٰ کی پہلی کتاب، موسیٰ کی دوسری کتاب وغیرہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہودی عموماً عبرانی متن میں پہلے چند الفاظ سے اپنی کتابوں کو موسوم کرتے ہیں، مثلاً پیدائش کو بریشت ابتدا میں کہا گیا۔ توریت کے مضامین توریت 5 کتابوں پر مشتمل ہے: پیدائش، خروج، اخبار، گنتی، استثنا۔ سب سے پہلی پیدائش توریت اور بائبل کی پہلی کتاب ہے۔ اس میں کائنات، زمین، انسان، شادی، گناہ، سچے مذہب، اقوام، مختلف زبانوں اور برگزیدہ لوگوں کا ماخذ بیان کیا گیا۔ پہلے 11 ابواب میں انسانی تاریخ کو وسیع طور پر پیش کیا گیا، لیکن باب 12 سے 50 تک کہانی ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور اس کے بیٹوں تک محدود ہو جاتی ہے۔ دوسری خروج، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کیسے 400 سالوں میں ابراہیم کا خاندان مصر میں فرعون کی جبری مشقت کے ماتحت ایک قوم بن گیا اور کیسے موسیٰ کی معرفت انہیں مخلصی ملی۔ باقی ماندہ کتاب میں موسیٰ شریعت اور خیمہ اجتماع کا تفصیلی بیان ہے۔ تیسری اخبار لاویوں کی رہنمائی کے لیے کتاب ہے۔ اس میں پاک خدا سے اس دور کے گناہ گار انسان کی رفاقت کے لیے ضروری رسومات کا بیان ہے۔ اس کتاب میں مسیح کی قربانی کی علامت موجود ہے۔ چوتھی گنتی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس میں لوگوں کی مردم شماری کا ذکر ہے۔ ایک کا کتاب کے شروع میں اور دوسری کا کتاب کے آخر میں ذکر ہے۔ اس کتاب کا عبرانی نام بیابان میں زیادہ واضح ہے، کیونکہ گنتی کی کتاب میں اسرائیل کے بیابانی سفر میں تاریخی واقعات کے تجربات کا ذکر ہے۔ پانچویں کتاب استثنا کے لیے یونانی لفظ کا مطلب ہے دوسری شریعت۔ یہ ایک نئی نسل کو دوبارہ شریعت بتانے سے کہیں زیادہ ہے، گویا یہ پہلو بھی موجود ہے۔ یہ کتاب بعد کی تواریخی کتب سے رابطہ قائم کرواتی ہے، کیونکہ یہ موسیٰ کی موت اور اس کی جانشین یشوع کا ذکر کرتی ہے۔ توریت کی 5 کتابیں دنیا میں الہی مذہب کے تعارف کا بیان کرتی ہیں۔ ہر ایک کتاب خدا کے منصوبے کا ایک پہلو پیش کرتی ہے اور وہ باہم ایک حقیقی اتحاد قائم کرتی ہیں۔ پیدائش میں مذہب کے آغاز اور خدا کے برگزیدہ لوگوں کے وسیلہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ خروج کی کتاب میں خدا کے لوگوں کا ایک قوم کے طور پر اور اس کے ساتھ خدا کے تعلقات کا بیان کیا گیا ہے۔ اخبار کی کتاب ان مختلف طریقوں کو ظاہر کرتی ہے جن سے یہ تعلقات قائم رہ سکیں۔ گنتی کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ کیسے قوم کو منظم کیا گیا کہ وہ موعودہ ملک میں الہی مذہب کی زندگی کا آغاز کرے۔ اس کتاب میں قوم کی ناکامی اور نتیجہ ازسر نو تنظیم میں التوا کا ذکر ہے۔ استثنا میں ظاہر کیا گیا ہے کہ قوم موعودہ ملک کے سرحد پر اس میں داخل ہونے کے لیے کیسے تیار تھی۔ چونکہ سارے پرانے عہد نامے در حقیقت ساری بائبل کی بنیاد ان 5 کتابوں پر ہے، اس لیے توریت کو جتنی بھی اہمیت دی جائے اتنی کم ہے۔ اگر اقلیت پرست غیر ایماندار علماء ان کتابوں کے مستند ہونے اور ان کی صحت پر ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں تو یہودیت کا آغاز بے یقینی کا شکار ہو جائے گا۔ ان حملوں سے ہمارا ایمان متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ نئے عہد نامے میں ہمارے خداوند نے بذات خود موسیٰ کی کتابوں کو حقیقی اور قابل اعتماد تصور کرتے ہوئے ان سے اقتباسات پیش کیے۔ ابتدائی مسیحیوں کے ایام میں چند ایک نے عزرا کو توریت کا مصنف تسلیم کیا، لیکن سوائے ان کے تمام راسخ الاعتقاد یہودی اور مسیحی عرصۂ دراز سے اور اب بھی موسیٰ کو توریت کا مصنف مانتے ہیں۔
دستاویزی نظریہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ موسیٰ توریت کا مصنف ہے۔ اس نظریے کا تجزیہ کرنے سے قبل اس کی مثبت شہادتوں پر غور کریں کہ موسیٰ ہی توریت کا مصنف ہے۔ اب 19ویں صدی کے ایک جرمن نقاد نے موسیٰ کی توریت کے مصنف ہونے سے انکار کیا تو اس نے یہ دلیل دی کہ اس وقت تحریر کی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ اکثر لوگوں کا اس وقت یہی خیال تھا، لیکن علماء آثار قدیمہ نے ثابت کیا کہ موسیٰ قدیم عبرانی تحریر یا تو مصری عمودی خط یا اکاوی میخی خط میں لکھ سکتا ہے۔ بے شک اعمال 7:22 نے علم آثار قدیمہ کے اس ثبوت سے کہیں پہلے اس امر کی تصدیق کر دی تھی کہ موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے توریت کو لکھا تو اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اس نے یہ کتاب لکھتے وقت پہلے سے موجود دستاویزات سے بھی مواد حاصل کیا۔ ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عبرانی خط کی موجودہ شکل کئی صدیوں کے دوران تبدیل شدہ خط کا نتیجہ ہے۔ تاہم یہ کہنا کہ توریت کو موسیٰ لکھنے کے قابل تھا، اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اس نے اسے واقعی تحریر کیا۔ تو بھی یہودی مذہب کے بانی ہونے کی حیثیت سے یہ صاف واضح ہے کہ اس نے آئندہ نسلوں کے لیے خدا کے مکاشفے کی ایک مستقل دستاویز تیار کی ہوگی، جیسا کہ خدا نے اسے حکم دیا تھا۔ توریت کا اپنا یہ دعویٰ ہے کہ بعض موقع پر خدا نے اسے لکھنے کا واضح حکم دیا تھا۔ خروج کی کتاب میں بھی یہ واضح لکھا ہے، گنتی کی کتاب میں بھی اور استثنا کی کتاب میں بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ خدا نے موسیٰ کو حکم دیا تھا لکھنے کا۔ اور اگر ہم پوری بائبل میں سے اس کا دعویٰ دیکھیں تو خدا کے کلام کے باقی حصوں میں بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ موسیٰ ہی توریت کا مصنف ہے۔ مثلاً یشوع کی کتاب میں، سلاطین کی کتاب میں اور کرنتھیوں کے خط میں یہ لکھا ہے، اور اس کے بعد مسیح خداوند نے تسلیم کیا کہ موسیٰ ہی توریت کا مصنف ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہم ایمانداروں کے لیے اس معاملے کو طے کر دیتی ہے۔ یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ یسوع اپنی انسانیت میں سائنس اور تاریخ سے لا علم تھا، یا یہ کہ وہ بہتر طور پر جانتا تھا لیکن اپنے آپ کو اپنے لوگوں کی لا علمی اور مفادات سے ہم آہنگ کر لیا۔ لیکن ایسا نظریہ کسی بھی ایماندار کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کی وجہ سے کوئی بھی ایسی انفارمیشن حاصل ہوئی ہے جس کی آپ کو ضرورت تھی اور جن سوالوں کے جوابات آپ جاننا چاہتے تھے، تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ جے مسیح کی خداوند آپ کو برکت دے۔